بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا آن لائن کلاس آف گریڈ 4 اسلامیات۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے مسجد کا احترام۔ اس سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی اہمیت اور اس کے احترام کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 23 تک کی پڑھائی کریں گے۔ چلیں ہم اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولتے ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے۔ جس طرح سے پیارے بچوں ہم سب کا کوئی نہ کوئی گھر ہوتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اسی طرح مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسجد لفظ سجدہ سے بنا ہے اور مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو پیارے بچوں، مسجد کا کیا مطلب ہے؟ مسجد کا مطلب ہے سجدے کی جگہ، جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ مسجد بڑی پاک اور مقدس جگہ ہے اور اس کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح سے ہم نے پچھلے اسباق میں وضو اور نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، اسی طرح سے آج ہم مسجد کے احترام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم پہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، اسی طرح سے مسجد کا احترام بھی کرنا ضروری ہے۔ مسجد کے احترام میں ہمیں جن باتوں پر عمل کرنا چاہیے وہ آداب مسجد کہلاتے ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ آداب مسجد: مسجد میں جانے سے پہلے اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا چاہیے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہنا کرو۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، اے اولاد آدم، مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہنا کرو۔ دوسرے آداب میں کیا آتا ہے؟ مسجد میں جوتے اتار کر داخل ہوں۔ جیسے بچوں آپ کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا یہ کھانے کی جگہ ہے، یہاں پہ جوتے نہیں لانا، یہ آپ کا بستر ہے، یہ گندا ہو جائے گا، جوتے باہر اتاریں، میں نے ابھی گھر صاف کیا ہے، یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں تو جوتے باہر اتاریں۔ تو اسی طرح مسجد بھی ایک نہایت پاک جگہ ہے، تو یہاں پہ جوتے داخل نہیں کرنے چاہیے، مسجد سے باہر جوتوں کو اتارنا چاہیے۔ یہ تھا، یہ دیکھیں، یہ آپ کی پیج نمبر 21 پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد عائشہ، جو کہ حضرت عائشہ کے نام پہ رکھی گئی۔ اب آپ صفحہ نمبر 22 کھولیں گے اور اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیا آپ کو معلوم ہے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے؟ یہ بات مسجد کے محراب کے اوپر عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں کچھ مساجد ایسی بھی ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کا انتہائی ثواب ہے، تو اسی طرح مسجد قباء میں جسٹ 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں تو اس کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ ناپاک حالت میں نہ ہوں، مطلب آپ پاک حالت میں ہوں، آپ کے جسم پہ کوئی گندگی نہ ہو۔ مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے بلکہ ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج کل کے موجودہ حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور فضول بے مقصد گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ انتہائی گناہ کی بات ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، تو لوگ بلا وجہ مسجد نماز سے فارغ ہو کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کہکے بھی لگاتے ہیں۔ تو بچوں یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ اگر آپ اس طرح سے کبھی کسی کو دیکھیں تو اس کو بتائیں کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، آپ نے کوئی دنیاوی بات کرنی ہے تو آپ مسجد سے باہر جائیں۔
مسجد میں پیر پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اس لیے وہاں صرف عبادت کرنی چاہیے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں یعنی اپنے گھر کی، دوستوں کی یا کسی اور طرح کی باتیں کرنا منع ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہو تو مسجد میں جانے سے پہلے بند کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں۔ مسجد میں استعمال ہونے والی چیزیں مثلاً ٹوپی، جائے نماز وغیرہ گھر لے جانا منع ہے۔ مسجد میں سونا منع ہے سوائے مسافر کے۔ مسافر کون ہوتا ہے؟ جو یا تو بہت دور سے آیا ہو یا کسی دوسرے اور شہر سے ہو۔ بچوں یہ جو صفحہ نمبر 22 پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کا نام مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ انشاءاللہ عمرہ یا حج کے لیے جائیں گے تو آپ نے اس کی زیارت کرنی ہے۔ پچھلے صفحے پہ جو مسجد تھی وہ مسجد عائشہ تھی اور یہ ہے مسجد قباء۔ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچی پیاز یا کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ پیاز، لہسن کے علاوہ تمباکو اور سگریٹ وغیرہ بھی بدبودار چیزیں ہیں، لہٰذا ان سے بھی بچنا چاہیے۔ مسجد کے آس پاس رہنے والوں کو چاہیے کہ ریڈیو یا ٹی وی اونچی آواز سے نہ چلائیں۔ مسجد کے ارد گرد کسی قسم کا کچرا نہیں پھیلنا چاہیے۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے مسجد ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے پاس مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، تو ہمارے پاس بہت سے پیسے ہوتے ہیں جہاں جو ہم لوگ صاحب استطاعت جو لوگ ہیں وہ بہت سے پیسے ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کی تعمیر میں اپنا کنٹریبیوشن کریں، تاکہ جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں وہاں پہ نمازی، تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ رہیں گی۔ آپ لوگ بہت ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہ ہوں تو ہمارے پاس ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ مسجد کے کسی بھی ایک چھوٹے سے، ایون آپ اگر ایک فین جو کہ 2500 3000 کا مل جاتا ہے بآسانی، تو اگر آپ کے پاس اتنا بھی فالتو پیسے ہیں، موجود ہیں، اسپیئر ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے، تو آپ وہ مسجد میں لگوا سکتے ہیں۔ مسجد میں پانی کی کولر لگوا سکتے ہیں اور نمازیوں کی آسانی کے لیے، جن سے ان کی نماز میں آسانی پیدا ہو، وہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو پیارے بچوں اس لیکچر میں ہم نے پڑھا مسجد کے آداب کے بارے میں۔ آپ سب نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا کو یاد کرنا ہے اور اس کو دہراتے رہنا ہے۔ پیارے بچوں اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق کا سوال نمبر 1 ہے، مسجد کس لفظ سے بنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، مسجد کے آداب میں سے کوئی سے 8 آداب تحریر کریں۔ پیارے بچوں اس لیکچر سے متعلق اس کے کویشچن آنسر جو ہیں وہ آپ کو گوگل کلاس روم میں پرووائڈ کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح جواب چن کر خالی جگہ پر کریں۔ مسجد میں صرف ڈیش کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ مسجد میں ڈیش سے بیٹھنا چاہیے، ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ مسجد میں ڈیش پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، مسجد میں پیر پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پاؤں اندر رکھنا چاہیے۔ کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے؟ دایاں پاؤں، اور باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں۔ تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سبق مسجد کا احترام۔ ہم نے سبق کی پڑھائی کی اور پڑھائی کے ساتھ مشقی سوالات کو دیکھا۔ پیارے بچوں آپ نے جب بھی مسجد میں جانا ہے آپ نے ان آداب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ان آداب کو فالو کرنا ہے۔ آپ جب مسجد میں جائیں آپ کو پتہ ہو،
اور پیارے بچوں صرف مسجد میں نہیں، جیسے لڑکے تو مسجد میں جاتے ہیں، لڑکیاں اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کے گھر میں جو بھی جگہ آپ نے نماز کے لیے مختص کی ہے بچیوں نے، وہاں پہ بھی آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے آداب کا خیال رکھیں کہ آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے، آپ جائیں نماز پہ پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھیں، آپ کے نماز کی جگہ پاک ہو، آپ کے ارد گرد کوئی موبائل فون نہ ہو، آپ کے پاس کہیں پاس میں ٹی وی نہ ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آپ اٹھیں اور اپنا قدم اٹھائیں تو دایاں قدم اٹھائیں۔ پیارے بچوں، آپ سب نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو اس میں سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔